السلام علیکم پیاری سی چھوٹی سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے نا مجھے بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور آگے بھی اسی طرح سے ولاگس کو پسند کرتے رہیے گا اور مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا۔ اور آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کر رہی ہوں، اور تھمبنیل سے تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ آج ہم کس ٹاپک پر بات کریں گے۔ تو جی ہاں، روٹین کے ساتھ ساتھ نا ہم اس امپورٹنٹ ٹاپک پر بھی بات کریں گے کہ ہم اپنی لائف کو جو ہے کیسے ہیپی رکھ سکتے ہیں اور ریلیشن شپ کو کیسے اسٹرانگ بنا سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیے پھر ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ جو ہے رات کے کھانے سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ایکچولی آج کے رات کے کھانے میں تھا یہاں پر چنا پلاؤ، اور بچے جو ہے نا وہ کھا نہیں رہے تھے کیونکہ دن میں نے بنایا تھا یہ پلاؤ، اور میں نے سوچا تھا رات میں بھی یہی چلا لیں گے، لیکن بچوں کا موڈ ہے نا وہ کبھی کبھی چینج ہو جاتا ہے، تو دن میں بھی انہوں نے کوئی خاص نہیں کھایا، ان کو اچھا نہیں لگتا یہ چنا پلاؤ۔ اور ہسبینڈ نے پھر ان کو رول لا کر دے دیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا وہ ٹکا لے کر آئے تھے۔ تو بس یہاں پر میں نے کھانا لگا دیا تھا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے ہم لوگ، بچے اندر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے آج۔ اور کھانا کھانے کے بعد بچوں نے جو ہے نا وہ کافی ضد کی کہ ہمیں جو ہے نا آئس کریم کھانی ہے، تو ہم یہ الفائن جیلیٹو پہ آ گئے تھے، اور یہاں پر جو ہے نا بچوں کے لیے ہم لوگ آئس کریم جو ہے نا ہسبینڈ لے رہے تھے، اور یہاں پر آئس کریم جو ہے نا وہ کافی اچھی ملتی ہے، اور یہ ہم کرنگی والی برانچ میں آئے تھے، اور ان کی آئس کریم میرے بچوں کو اور ہسبینڈ کو سب کو ہی بہت زیادہ پسند ہے، تو پھر آج ہسبینڈ جو ہے نا ہمیں یہاں پر فرسٹ ٹائم لے کر آئے تھے، اور یہاں پر جو ہے نا وہ بچوں نے آئس کریم وغیرہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ انجوائے کی۔ تو آپ بھی میرے خیال سے میرے ولاگ کو انجوائے کریں گے اور مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہیں گے۔ تو اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو کائنڈلی ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ چینل پر نہیں ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریے گا تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچ سکے اور آپ میرے مزے مزے کے ولاگ کو مس نہ کریں، اور بچوں کو یہاں پر دیکھ کر ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجیے گا۔ تو چلتے ہیں جی آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ تھمبنیل سے تو آپ کو آئیڈیا ہو ہی گیا ہے کہ میں کس ٹاپک پر آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے والی ہوں۔ ایکچولی آج کل ہماری سوسائٹی میں نا یہ بہت عام ہو چکا ہے، ڈیورس کا لفظ، یا پھر میاں بیوی کے جھگڑے بہت زیادہ ہونے لگے ہیں، جس وجہ سے جو ہے نا ڈیورس جو ہے نا وہ ہونے لگا۔ ڈیورس اللہ تعالیٰ کا بھی جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت ہو گئی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو ہوتا کیا جا رہا ہے، شاید مذہب سے دوری ہے یا پھر کیا ہے، یا پھر آج کل کی لڑکیاں جو ہیں وہ برداشت نہیں ان میں، تو کافی سارے مسائل جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں۔ تو میرے سامنے ہی ایک ایسا کیس گزرا ہے، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کروں۔ جیسے میں نے ان کو سمجھایا، گائیڈ کیا، تو اللہ کا شکر ہے ان کا گھر جو ہے نا ٹوٹتے ٹوٹتے دوبارہ سے بس گیا۔ تو کچھ میرے اپنے پوائنٹس ہیں ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے، تو میں بس آپ لوگوں کے ساتھ اپنی رائے شیئر کری ہوں، باقی کسی کا میں یہاں پر کوئی ذکر نہیں کر رہی کہ کون کیا سوچتا ہے، بس میری جو اپنی رائے ہے نا میں وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے تو کسی بھی ریلیشن شپ کو میں جو ہے نا وہ رسپیکٹ بہت ضروری چیز ہے، رسپیکٹ اینڈ ٹائم۔ کسی بھی رشتے کو جو ہے آپ نے اگر مضبوط بنانا ہے نا تو اس میں اگر عزت ہوگی، آپ عزت سے بات کریں گے، چاہے ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کی بات ہی ہم کر لیتے ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف اگر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے نا تو یہیں سے ہی ان کی زندگی کے کافی معاملات جو ہے نا وہ سلجھ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ رسپیکٹ اگر آپ میاں بیوی ایک دوسرے کی کریں گے، عزت سے بات کریں گے، تو یہیں سے ہی آپ کا ریلیشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ کا گھر کا ماحول بھی بہت اچھا رہتا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تو تڑاع میں بات کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کے بچوں پر بھی بہت غلط اثر ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی رشتے میں عزت نہیں ہے نا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ رشتہ لانگ ٹائم کے لیے چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسی عزت سے ہے بات جب ہم کسی سے نہیں کرتے تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر ہسبینڈ وائف کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور ہسبینڈ نے جو ہے وہ کوئی گالی دے دی ہے لڑکی کے پیرنٹس میں کو، یا پھر کسی کو بھی لڑکی کو گالی دے دی ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا ہمارا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے ایسے کہہ دیا، اس نے ویسے کہہ دیا، بات جاتی ہے گھر والوں تک، اور گھر والوں سے بات جو ہے نا مزید بگڑ جاتی ہے۔ تو بہت سے رشتے یہیں سے ہی خراب ہو جاتے ہیں۔
تو سب سے پہلے تو ہمیں عزت سے بات کرنی چاہیے، اس طرح سے گالی گلوچ تو ہسبینڈ وائف کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہوں گی کہ گھر والوں کے درمیان اپنی لڑائی کبھی بھی نہ لے کے جائیں۔ میاں بیوی کا جو بھی رشتہ ہے اپنے تک ہی رکھیں، لڑائی جھگڑا پیار محبت جتنا بھی ہے لوگوں کی نظروں سے اس کو بچا کر رکھیں۔ جوائنٹ فیملی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر بند کمرے میں بھی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو جی بہت سارے لوگوں میں پھر بھی بات پھیلی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کسی کو اہمیت نہیں دیں گے نا، اپنے رشتے میں کسی کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیں گے تو آپ کا رشتہ جو ہے نا وہ بچا رہے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے رشتے میں لوگوں کو انٹرفیئر کرنے دیتے ہیں، کسی کی ماں جو ہے وہ بول پڑتی ہے کہ ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، بات بڑھ چڑھ جاتی ہے، تو اگر دو لوگوں میں ہی بات رہے تو وہ رشتہ جو ہے نا وہ مضبوط رہتا ہے۔ دو کانوں سے جب تیسرے کان پہ جاتی ہے تو باتیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ ہسبینڈ کو چاہیے کہ وائف کو ٹائم دیں۔ گھر کے سارے کام کاج سے جب ہسبینڈ تھک جاتی ہیں نا وائف، تو ہسبینڈ اگر ان کو ایک پیار سے ایک کپ چائے بنا کر پلا دیتے ہیں نا تو ہسبینڈ وائف کی جو ہے نا وہ ساری دن بھر کی تھکاوٹ جو ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور ہسبینڈ کو کوآپریٹو ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں اپنے رشتے کی بات آپ کو بتاؤں کہ میں جب بہت زیادہ تھک جاتی ہوں اور بچوں سے گھر کے کاموں سے، تو میرے ہسبینڈ جب آتے ہیں نا تو میں کبھی بھی گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا میرا۔ میں ہسبینڈ کے آنے سے پہلے بچوں کو بھی ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بچے چلیں جن منہ ہاتھ دھو لیں، فریش ہو جائیں اور اچھے سے جو ہے نا وہ کنگھی شنگھی کر لیں۔ تو ہسبینڈ جب گھر میں آتے ہیں اور ان کا موڈ بچوں کو اچھا دیکھ کے فریش دیکھ کے مجھے فریش دیکھ کر تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ ان کی تھکاوٹ جو ہے نا وہ کافی حد تک جو سمجھے دور ہو جاتی ہے۔ اور میں بھی اگر تھکی ہوئی بھی ہوتی ہوں تو ہسبینڈ کو بھی ریئلائز ہوتا ہے اور وہ مجھے رات میں چائے وغیرہ بنا کر دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے دوسری چھوٹی چھوٹی ایک دوسرے کی باتوں کا خیال رکھنا، کیئر کرنے سے بھی جو ہے نا وہ رشتے کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کے گھر میں ماحول جو ہے وہ بہت اچھا رہتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ ہسبینڈ وائف ہی آپس میں اچھے رہیں گے، عزت سے بات کریں گے، ایک دوسرے سے پیار دیں گے اور کیئر کریں گے، تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر ہی گھر کا ماحول جو ہے وہ بنتا ہے۔ بچے آپ کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کا آئینہ ہیں، تو بچے جو کچھ ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا کرتے ہوئے وہی کچھ ہی کرتے ہیں۔ تو رسپیکٹ کیئر اینڈ ٹائم جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کسی بھی رشتے میں۔ اور سیکنڈ جو ہے نا ٹروتھ، سچ بولیں ہمیشہ ایک دوسرے سے، میاں بیوی کچھ نہ چھپائیں۔ اس سے بھی جو ہے نا ہمارے رشتے جو ہے نا وہ کافی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ اگر سم ٹائم ہسبینڈ نے جھوٹ بول دیا یا وائف نے جھوٹ بول دیا تو وہ ایک چھوٹے سے جھوٹ کو چھپانے کے لیے بہت سارے جھوٹ بولتے بولتے، اور ہمیں جب لوگوں کے منہ سے سچ پتہ چلتا ہے تو وہ رشتے جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں، دلوں میں دوریاں آ جاتی ہیں اور نفرت سی ہونے پہ آ جاتی ہے کہ یار میرے ہسبینڈ نے ایسا کہہ دیا یا میری وائف نے ایسا کہہ دیا۔ تو کبھی بھی ایک دوسرے سے بات نہ چھپائیں، سچ بولیں ہمیشہ، ایک دوسرے سے ایمانداری سے اپنے رشتے کو گزاریں، تو یقین جانیں اس سے آپ کا رشتہ جو ہے نا وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اور لوگوں کو اپنی لائف میں جو ہے نا انٹرفیئر کبھی بھی نہ کرنے دیں۔ آپ نے جو کرنا ہے میاں بیوی آپس میں مشورے سے کریں، صلاح کریں ایک دوسرے سے، کسی بات پہ بھی صلاح مشورہ کرنے سے نا جو ہے نا بہت سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ سم ٹائم ہسبینڈ اگر غصے میں ہے تو آپ جو ہے نا خاموش ہو جائیں، کبھی بھی آگے سے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہسبینڈ بھی غصے میں ہے اور وائف بھی غصے میں ہے تو اس سے جو ہے نا وہ بات بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ اچھا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ میں اگر بہت زیادہ غصے میں ہوں نا، غصہ آ ہی جاتا ہے عورت کو بھی، تو اگر میں بہت زیادہ غصے میں ہوں نا تو میرے ہسبینڈ بالکل اوائڈ کر دیتے ہیں، وہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو میرا غصہ کافی حد تک جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر میں ایک اچھی سی چائے بناتی ہوں، ہسبینڈ کو بھی پلاتی ہوں اور خود بھی پیتی ہوں، تو یقین جانے وہ لڑائی جھگڑا جس بات پر بھی ہوتا ہے نا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہو جاتی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے اس طرح سے مقابلے کرنے لگ جاتے ہیں، اگر ہسبینڈ غصہ ہے تو بیوی جو ہے نا وہ چیخنا چلانا، یا بیوی بہت زیادہ غصہ ہے تو ہسبینڈ اس سے بھی زیادہ پارا ہائی ہو جانا، تو اس سے ہمارے رشتے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ فیملی کی ایک اپنی اہمیت ہے، فیملی کو ضرور اہمیت دیں، لیکن فیملی کو اتنا جو ہے نا وہ آپ نہ کریں کہ وہ آپ کے رشتوں کو خراب کرنے لگ جائیں، یا آپ فیملی کی اس حد تک جو ہے وہ باتیں سننے لگیں اپنی بیوی کے خلاف کہ وہ آپ کو بھڑکائیں اور آپ فوراً سے ان کی بات سن لیں اور اپنا رشتہ جو ہے نا وہ خراب کر لیں۔ ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، سچ بولیں گے تو یقین جانیں آپ کے رشتے کو کوئی بھی خراب نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو آلریڈی ایک دوسرے کو کی بات جو ہے نا وہ پتہ ہوگی کہ ہاں بھائی یہ بات ہے۔ لوگوں کو کبھی موقع ہی نہیں ملے گا کہ آپ کے رشتے میں جو ہے کوئی بھی درار ڈالے۔
اور ایک دوسرے کی کمیاں گنوانے کی بجائے میاں بیوی جو ہے نا ایک دوسرے کی اچھائی کریں. اگر بیوی نے اچھا کھانا بنایا ہے اور ہسبینڈ جو ہے نا وہ تعریف کر دیں تو بیوی کا بھی دل کرتا ہے کہ اور زیادہ اچھا کھانا بنائے اور ان کے لیے جو ہے اور اچھے سے جو ہے نا گھر کو اور بچوں کو سب کو سنبھال کر رکھیں. اور اسی طرح سے ہسبینڈ کی بھی محنت کا جو ہے نا وہ لازمی تعریف کرنی چاہیے کہ آپ حلال روزی ہمارے لیے کما کے لاتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں آپ ہمارے لیے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنے سے نا رشتے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. اور آج کا ٹاپک ایسا تھا کہ میرا دل چاہ رہا ہے بس میں بولتی ہی چلی جاؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنے سارے پوائنٹ جو ہیں وہ میں شیئر کروں, لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی, تو بس یہیں پر اینڈ کرتی ہوں. کیسا لگا ولاگ کمنٹ کر کے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. پھر انشاءاللہ ملتی ہوں کسی نیکسٹ مزیدار سے ولاگ کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ.